آج جو ایکشن کمیٹی سے ہمارے جو مذاکرات ہوئے ان کی تمام تر جو جائز ڈیمانڈ وہ مطالبات ہیں وہ منون تسلیم کیے گئے، اور جن جن کا تعلق عوامی آپ یہ کہیں کہ حقوق سے تھا انہیں بالکل مانا گیا، لیکن وہ ڈیمانڈز اور مطالبات جن کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، جن میں سے ایک دو کا ذکر یہاں پہ ہوا، جن میں سے آپ کو کیبنٹ کی اپروولس چاہیے، وہ بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں وقت کے ساتھ تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ جو آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ آج سارے ہم نے مان لیے ہیں۔ بہت لمبی آج نشست ہوئی جو گھنٹوں پہ مشتمل تھی، ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر کے وزراء بھی موجود تھے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ایک کمیٹی جو آلریڈی کام کر رہی ہے اس کے ساتھ جو آپ کی ڈیمانڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 سے 6 لوگ بیٹھ کے آزاد کشمیر کے آئین کو امینڈ کرنے کی بات کریں، یہ بنیادی طور پہ آپ کے الیکٹڈ نمائندوں کا کام ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی کسی طرح کے قوانین میں لائی جائے تو اس کے لیے براڈ بیس کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ 4 یا 6 لوگ بند کمرے میں بیٹھ کے آزاد کشمیر کے عوام کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ عوام کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مینڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کو ایک بند کمرے میں بیٹھ کے اس کو امینڈ کرنے کی بات کریں، جس کے لیے ہم نے کہا کہ آپ عوام الناس کی رائے کو بھی آپ موبلائز کریں، آپ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے نمائندوں سے ملیں، اور آزاد کشمیر میں اگر آپ کسی بھی ایشوز کے حوالے سے اگر آپ کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن ان کا ایجنڈا کم از کم ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ جب بھی بات ایک منطقی انجام پہ پہنچتی تھی تو اس کے بعد ایک نیا سیٹ ایسے مطالبات کا آتا تھا جو حیران کن تھا، ناقابل عمل تھا۔ تو لہٰذا ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ دوبارہ سوچیں، آزاد کشمیر میں امن کو خراب نہ کریں، یہاں پہ کوئی ایسا سین کریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے آپ قوم کو تقسیم کرنے کی طرف لے کے جائیں، جس میں قوم کو آپ جو ہے وہ کوئی ایسا میسج دیں کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی ڈویژن ہے جو کہ نہ ہے اور نہ ہوگی۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے جس اتحاد کا اور جس جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنے اصلی دشمن انڈیا کا مقابلہ کیا ہے، اسی اتحاد کی آج ضرورت ہے۔ پاکستان میں، آزاد کشمیر میں آج الحمدللہ بین الاقوامی برادری میں جس طرح آپ کو پذیرائی مل رہی ہے، آج مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں دوبارہ اپنی تمام تر جہتوں کے ساتھ زندہ ہوا ہے۔ انڈیا جس نے اس مسئلے کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ 2 ملکوں کے مابین ایک تنازع ہے، آج دنیا مان رہی ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے، اور جب تک یہ کانفلکٹ سیٹل نہیں ہوگا اس وقت تک اس خطے میں دیرپا امن کا قیام ناممکن ہے۔ ہم اس کاز کے پیچھے کام کر رہے ہیں، ہم کشمیر کاز کے لیے آج یہاں پہ ہیں، ہم اس کاز کو پوری دنیا میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بلند کرنے کے لیے آج یہاں پہ ہیں۔ اور آج ایک طرف پرائم منسٹر آف پاکستان میں شہباز شریف صاحب وہ اقوام متحدہ میں آج کشمیر کی بات کر رہے ہیں، فلسطین کی بات کر رہے ہیں، آج مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ایکشن کمیٹی جو میسج دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ یقیناً کشمیر کا میسج نہیں ہے، وہ کشمیر کے عوام کا میسج نہیں ہے، وہ پاکستان کا میسج نہیں ہے۔ اور اسی لیے آج ہم یہاں پہ آئے تھے کہ ہم اس اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھیں، لیکن آج بھی ہم امید کرتے ہیں کہ بھلے یہ مذاکرات جو ہے آج اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے کہ آزاد کشمیر کے عوام اتحاد اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کال کو مسترد کریں گے، وہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ کشمیر کاز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ایک ایسی قوم جس نے قربانیاں دی ہیں، جس نے اپنے اسلاف کی قربانیاں دی ہیں، آج بھی انشاءاللہ وہ اس کاز کے لیے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔